بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. علم اجمالی تین جگہوں پر آیا کرتا ہے اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ طرف علم اجمالی سے ملاقی ملاقات کرے تو کیا ملاقی نجس مانا جائے گا، وجوب الاجتناب ہوگا یا وجوب اجتناب نہیں ہوگا؟ پہلی صورت میں تو وجوب اجتناب نہیں ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ لیوان نجس ہے یا وہ لیوان نجس ہے، کسی ایک سے ہاتھ ٹکرا جائے تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا کیونکہ ملاقی طرف علم اجمالی ہے۔ فرش میں سے کسی ایک جگہ پر نجس ہے، پتہ نہیں اس جگہ پر نجس ہے یا اس جگہ پر ہے، کسی ایک جگہ پر فرش میں گیلا پیر لگ جائے تو نجس ہوا پیر نجس نہیں مانا جائے گا کیونکہ ملاقی طرف علم اجمالی ہے۔ یہ تو پہلی صورت حال ہے۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ برعکس ہے کہ ملاقی کا ملاقات کرنا پہلے ہے اور علم اجمالی بعد میں ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے آ کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا گیلا پیر فرش کے ایک جگہ پر لگا ہے، اس وقت علم اجمالی ابھی تک نہیں آیا ہے، صرف گیلا پیر فرش پر لگنے کا علم ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو علم اجمالی کا ایک طرف تھا کہ جس فرش پر ہمارا پیر لگا ہے وہ علم اجمالی رکھتا تھا کہ یا اس طرف نجس تھا یا اس طرف نجس تھا۔ یعنی ملاقات پہلے ہے، نجاست نہیں، علم اجمالی بعد میں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرض کریں کہ ایک طرف نجس ہے یا ملاقی نجس ہے، ملاقی نجس ہے یا ایک طرف دیگر فرش نجس ہے۔ فرض کریں یہ والا حصہ نجس ہے یا ہمارا پیر جو ملاقی ہے وہ بارش کے پانی سے نجس ہو گیا ہے، دو میں سے کوئی ایک نجس ہے نہیں۔ تو اب جب پیر وہاں پر
دوسری جگہ پر لگا تو ملاقی پیر تھا اور ملاقہ فرش کا دوسرا حصہ تھا. تو یہاں پر علم اجمالی پہلے سے ہے کہ یا تو پیر نجس ہے یا دوسرا طرف فرش نجس ہے. بس علم اجمالی ملاقی اور طرف دیگر کے درمیان ہے. اگر ملاقی نجس ہو تو یہ ملاقی نجس ہونا یا تو خود شروع ہی سے پیر نجس تھا یا یہ کہ کشف کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیر نجس ہوا ہے تو اس کا ریشہ یہ ہے کہ چونکہ ملاقہ نجس تھا اس لیے پیر بھی نجس ہو گیا ہے. نہیں کہ اصالتاً ملاقی خود عنوان نجاست رکھتا تھا. البتہ بعد میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ عنوان علم اجمالی ملاقی اور طرف آخر کے درمیان ہے، لیکن سمجھ میں آ گیا کہ پیر کا نجس ہونا فرش سے لگنے کی وجہ سے نجس ہوا ہے. بس یہاں پر ملاقات پہلے ہے، یہ علم اجمالی بعد میں، اور ملاقی کا نجس ہونا ملاقات کی بنیاد پر ہے. اساس ملاقات کی وجہ سے ملاقی نجس ہے. اس صورت میں بھی ملاقات سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے. یہ دو صورت ہو، یہاں ملاقات سے اجتناب کرنا واجب نہیں. اما اگر پہلے سے ہی پیر نجس تھا جو ملاقی فرش ہے، اب علم اجمالی بین فرش کے طرف آخر ہے یا ملاقی جو پیر ہے اس میں نجاست ہے، اور پیر آ کر فرش کے دوسری طرف لگتا ہے تو اس وقت اس دوسری طرف سے اجتناب کرنا جو ملاقہ ہے وہ واجب نہیں ہے. پیر ملاقی فرش دیگر ملاقہ سے اجتناب کرنا لازم نہیں ہے.
آئیے یہ دریافت کریں کہ بعض اوقات ملاقی طرف آخر یا ملاقہ طرف آخر اس میں وجوب اجتناب نہیں، اس کی وجہ اور ریشہ کیا ہے؟ کیوں جو ہے علم اجمالی سے ملنے کے باوجود اجتناب کرنا واجب نہیں ہے؟ یہ کیا ریشہ ہے؟ پہلے ریشے کو دریافت کریں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ دریافت کریں گے کہ اس کو نجس ہونا تھا تو کس بنیاد پر نجس ہونا تھا۔ پہلے تو ابھی واجب الاجتناب نہیں ہے، وہ پہلے بتائیں گے کہ اس کی وجہ اور اساس کیا ہے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ نجس ہونا تھا یا وجوب الاجتناب ہونا تھا تو کس وجہ سے وجوب الاجتناب تھا۔ آئیے پہلے یہ دریافت کرتے ہیں کہ ملاقی سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، یا بعض جگہ پر ملاقات سے اجتناب کرنا واجب نہیں، اس لیے کہ لفظ روایت میں اجتنب عن نجس، نجس سے اجتناب کرو، نہیں لفظ ہے کہ ملاقی نجس سے اجتناب کرو، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے کیا؟ نجس سے اجتناب کرو۔ یہ تو جب اطراف علم اجمالی ہے تو نجس سے تو نہیں ٹکرا ہے، بلکہ علم اجمالی کی ایک طرف سے ٹکرا ہے۔ علم اجمالی میں نجس ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے، علم اجمالی کے دو طرف ہے، اس میں سے ایک طرف ٹکرا ہے تو نجس سے اجتناب کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ علم اجمالی میں وہ نجس ہونا معلوم ہی نہیں ہے، کہ معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں اصل برات جاری ہوگا اور کہنے نجس سے اجتناب کا حکم آیا، یہاں پر نجس تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہا ہے کہ اجتنب عن النجس وما یلاقی ہے، نجس اور وہ چیز جو ملاقات نجس کرے اس سے بھی اجتناب کرو، ملاقی نجس سے اجتناب کی بات نہیں آئی ہے، بس اس لیے جو ہے ما یلاقی کا لفظ روایت میں نہیں ہے، ملاقی نجس سے ملاقی نجس کے احتمال کی وجہ سے جو ہے آپ اس سے اجتناب کریں، اس کا رمز یہی ہے کہ اس کا نجس ہونا ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے نجس ہی نہیں ہو، اس لیے ملاقی اس سے آ کے ملتا ہے تو نجس کے ثابت، شک کرتے شک کے در نجاست اصل برات جاری کریں گے، اصل طہارت جاری کریں گے، اس لیے وہاں پر نجس ثابت ہونا مشکل ہے، اور مشکل ہونے کی سے آپ اس کو پاک سمجھیں گے اور اسی گیلے پیر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ گھروں کے فرش کے اندر بڑی سہولت فراہم ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی ایک جگہ پر نجس ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، بھول گئے کہ کہاں پر تھا، گیلے پیر لے کے آ جاتے ہیں فرش کے اندر، تو پھر آپ اس کو نجس نہیں سمجھے، پاک سمجھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تو پورے فرش ہی نجس ہو جاتے ہیں، سارا نجس ہو جاتا ہے، ماسی کو پوچھا لگاتی ہے، مسی کو پہنچا وہ لگانے ہی نہیں دینا ہے، کیوں لگانے دے رہے ہیں؟ نہیں آج کل تو سسٹم تو یہی چل رہا ہے کراچی میں، اس ماسی کو منع کرے کہ بھائی آپ پوچھا نہیں لگا، لوگوں کو پانی پتہ سے ہی نہیں آتا، ماسی کو بول تو سکتے ہیں کہ بھائی نہیں لگاؤ، بس ختم ہو، پوچھا نہیں لگاؤ، جھاڑو لگاؤ یا پانی لگاؤ، بس خالی پوچھا نہیں لگاؤ۔ گھروں کا مسئلہ الگ ہے، گھروں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جائیں گے تو وہاں اگر نجس ہونے کا علم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سوکھے پیر سے جائیں گے انشاءاللہ، یا نجس ہو بھی جائے تو پیر دھو لیں گے انشاءاللہ۔ البتہ اس میں بھی ایک شق ہے کہ اپنے پیر کو نجس نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا کہ وہ ماسی نے نجس کیا، اس لیے آپ کا انشاءاللہ پاک ہی ہوگا، اثر طہارت جاری کریں، وہاں پر بھی اثر طہارت جاری کریں، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ اس کو پاک۔ اور یہ بھی روایات میں عجیب جملہ ہے کہ آپ کو زیادہ فکر و غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑی سہولت ہے، شبہ موضوعیات میں چلے جائیں۔
ہاں بس خالی ایسی سرسری دیکھے آپ کو نہیں پتہ، بس ٹھیک ہے پاک مان لیں، ورنہ بہت دقت کریں گے اور غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے نجاست کا سلسلہ مل ہی جائے گا. ایسا جو ہے وہ غور و فکر نہیں کریں گے، سیلاب آ جائے گا. ہاں ورنہ تو پھر ہر ایک کے لیے ہر مسئلے میں مصیبت بن جائے گی، پھر تو کچھ بھی پاک چیز نظر آئے گی نہیں آپ کو. اسی لیے وسواسی لوگ زیادہ تر وسواسی ہو جاتے ہیں، اسی لیے زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ غور و فکر کر کے جب پھنس گئے تو اس کو نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا کہ کیسے نکلے اب. یعنی اس سے زیادہ غور و فکر بھی نہیں کرنا، بس سرسری تو آپ کو نجاست نظر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ نہیں. اس لیے بارش کے پانی میں بھی اسی طریقے سے سر بالکل صاف صاف پتہ چلے گٹر کا پانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو نہیں پتہ بسم اللہ کر کے آپ پاک سمجھ کے چلتے رہیں بس. تو یہاں تک آپ نے ریشے مطلب ملاحظہ فرمایا کہ کیوں ہم پاک مان رہے ہیں ملاقی نجاست کو یا ملاقی اطراف علم اجمالی کو ہم کیوں پاک مان رہے ہیں. کیونکہ روایت میں اجتنب عن النجس کا ہے، روایت میں اجتنب عن النجس سے وما یلاقی ہے نہیں کہا ہے. یہ اس کا ریشے مطلب. آئیے جن لوگوں نے سوال ملاقی نجس کو نجس مانا ہے، ان کے پاس دو احتمال ہے نجس سمجھنے کے. دو احتمال کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہو گیا. وہ دو احتمال آپ ملاحظہ فرمائیں گے. ان دو احتمال کی بنیاد پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ ملاقی نجس سے بھی اجتناب کرنا واجب ہے. فرض کریں کہ دو لیوان میں سے ایک لیوان نجس ہے اور ہمارا ہاتھ کسی ایک کے ساتھ ٹکرا گیا تو کہتے ہیں کہ جب ہمارا ہاتھ ایک طرف علم اجمالی سے ٹکرا گیا، جب اس طرف سے جس سے ہاتھ ٹکرایا وجوب اجتناب تھا کہ نہیں تھا؟ کہتے ہیں ہاں وجوب اجتناب تو تھا. جب وہ وجوب اجتناب تھا تو ملاقی وجوب اجتناب بھی وجوب اجتناب ہوگا. بس اس بنیاد پر وہ وجوب اجتناب تھا تو ملاقی بھی جو ہے وجوب اجتناب ہوگا. یہ بھی علم اجماع کا حساب ہے. ہاں وہ کہیں گے بھائی وجوب اجتناب ہے کیونکہ ایک طرف جو علم اجمالی کا ایک طرف تھا وہ وجوب اجتناب ہے اور احتیاط کرنا واجب ہے. اس لیے جو ہاتھ لگائے وجوب اجتناب سے وہ بھی وجوب اجتناب کرنا ہے. لیکن اس مطلب کو ذرا اور دقت سے ملاحظہ کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا. کہ وجوب اجتناب سے ہاتھ ٹکرایا تو وجوب اجتناب جو چونکہ وہ وجوب اجتناب تھا اس لیے ہمارا ہاتھ بھی وجوب اجتناب ہو جائے گا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ چونکہ علم اجمالی ہر دو طرف لیوان میں بنحو اجمال کاشفیت رکھتا ہے، یعنی نسبت بتکلیف علی کلا التقدیرین اس کے لیے منجز ہے، منجزیت آیا کرتا ہے دونوں طرف کے اندر. اس طریقے سے کہ اگر دائیں ہاتھ والا بحسب فرض یا بحسب واقع نجس ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے دائیں ہاتھ والے سے اجتناب نہ کیا تو آپ
مسئول و ذمہ دار ہے، اور اگر بائیں ہاتھ والا واقع میں نجس ہے اور آپ نے اجتناب نہیں کیا تو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں کہ مولا کو جواب دے سکیں علم اجمالی میں۔ دائرے علم اجمالی شبہ محصورہ میں علم تفصیلی کی طرح عنوان منجزیت دونوں طرف ثابت ہے، دونوں طرف میں کہیں پر بھی عذر نہیں لا سکتے مولا کے مقابل۔ منجزیت دونوں طرف کاشفیت ہے۔ جب علم اثر رکھتا ہے اور کلت تقدیرین میں تنجس وجود میں آ گیا، اور دو طرف لیوان از نظر احتجاج مولا و منجزیت علم و کاشفیت علم کسی قسم کا ابہام نہیں رکھتا، ہر طرف کاشفیت ہے۔ تو ملاقات ہونے کی صورت میں کیوں لازم الاجتناب نہیں ہوگا؟ دلیل جس طرح اجتنب عن النجس کہہ رہی ہے، وہی دلیل اجتنب عن الملاقی بھی لازم ہے، کیونکہ دونوں طرف منجز ہے، دونوں طرف کاشفیت ہے۔ بس جب دونوں طرف کاشفیت ہے تو ملاقی کاشفیت و منجزیت وہ بھی منجز ہو جائے گا اور وجوب الاجتناب۔ بس نجس سے اجتناب کرنا بھی واجب ہے اور ملاقی نجس سے بھی مستقلاً اجتناب کرنا واجب ہے۔ یہ تھا وہ طریقہ کہ ہم ملاقی نجس کو کیوں وجوب الاجتناب مانتے ہیں۔ یہ راہ اول تھا ملاقی سے اجتناب لازم ہونے کے لیے۔ راہ دوم برائے وجوب اجتناب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب علم اجمالی ہے کہ دو طرف میں سے کوئی ایک اجمالاً نجس ہے، تو ملاقات کے بعد عنوان ثانوی آ جاتا ہے اس ملاقی پر بھی کہ آپ کا ملاقی بھی علم اجمالی کے دائرے میں عنوان ثانوی سے شامل ہو جایا کرتا ہے، یعنی یہ بھی علم اجمالی ہے، ایک طرف وہ والا حصہ اور ایک طرف ملاقی والا حصہ، یہ بھی علم اجمالی کا عنوان ثانوی کی وجہ سے حصہ بن جاتا ہے۔ یہ دو راہ تھی جس کی وجہ سے
ملاقی نجس کو بھی وجوب اجتناب قرار دے رہے تھے، لیکن ان دونوں کو ہم اس لیے رد کر رہے ہیں کہ ہم تو روایات کو دیکھیں گے۔ روایات نے ملاقی نجس سے اجتناب کا حکم نہیں دیا، اجتنب عن النجس کا ہے خالی۔ ہم اس لیے نجس سے اجتناب کریں کہ ملاقی نجس اس کا روایت پہ تذکرہ نہیں ہے، وہ مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ وہ نجس سے تو نہیں ملا ہے، وہ احتمال نجس سے ملا ہے، اور احتمال نجس سے نجاست کا احتمال آتا، یقین تو نہیں ہے، اس لیے اصل برات جاری کریں گے، اصل قاعدہ طہارت جاری کریں گے۔ یہ تھا ان دو راہوں کا سدجواب کہ ہم کیوں ملاقی نجس سے اجتناب نہیں کرتے جہاں پر احد اطراف سے علم اجمالی کے ملاقات کرے۔ صلی اللہ